کہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو توہمات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے دور ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، وہی اثر فرماتا ہے، اور اس نے اگر اپنی مخلوق میں کوئی تاثیر پیدا کی ہے تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ چیز اثر کرتی ہے، اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتی ہے۔ آپ کو بخار ہوا، دو بندوں کو، دونوں نے پیناڈول کی ٹیبلٹ لے لی، ایک ٹھیک ہو گیا دوسرا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس دونوں گئے، ڈاکٹر نے دونوں کو ایک ہی دوائی دی، ایک ٹھیک ہو گیا دوسرا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ یہ اس کے حق میں اثر کرے گی، سبب بن جائے گی، دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاثیر سلب فرما لی، اس نے اثر نہیں کیا اور وہ ویسے ہی بیمار رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اثر پیدا کیا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ شے اثر کرتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہیں پر کہ یہ ایک مہینہ سفر کا آئے گا محرم کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ منحوس ہے وہ مہینہ، وہ نقصان پہنچائے گا؟ آپ کہیں گے اگر رکھی ہوتی تو پہنچاتی وہ نقصان، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ بتائے یا اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اس مہینے میں یہ تاثیر رکھی گئی ہے کہ یہ نقصان پہنچاتی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات کی کہ یہ منحوس ہے یہ مہینہ، اس کو رد فرمایا اور فرمایا لا سفرہ، 3-4 چیزوں کا ذکر فرمایا، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی ذکر فرمایا لا سفرہ کہ سفر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سفر کے بارے میں جو غلط اعتقاد لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، جو زمانہ جاہلیت سے منتقل ہو کر آیا لوگوں سے مسلمانوں میں، تو حضور نے اس کی نفی فرما دی کہ یہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو شریعت تو اس کی نفی کر رہی ہے کہ یہ کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اب توجہ طلب امر یہ ہے، یعنی اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حقیقی مؤثر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جس چیز میں کوئی اثر پیدا فرمائے گا تو جب وہ اللہ چاہے گا وہ چیز اثر کرے گی۔ تو اب ہم اس مہینے کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اثر کر رہا ہے، کیا ثبوت ہے کہ اس میں یہ تاثیر پیدا کی گئی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خصوصی اہتمام نہیں فرمایا اعمال کے اختیار کرنے کا۔ وہی نارمل لائف تھی آپ کی جو آپ گزارا کرتے تھے، اور وہی آپ کا طرز عمل اس مہینے میں بھی رہا۔ شادی نہ کرو، کاروبار نہ کرو، نقصان ہو جائے گا، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے کہ شادی اگر اس مہینے میں قول کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر کے مہینے میں نکاح فرمایا، اسی طرح فتح خیبر جو ہے وہ سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہوئی، تو یہ منحوس ہوتا تو یہ فتح حاصل ہوتی؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو اب کاروبار نہ کرو، شادی نہ کرو، کوئی اچھا کام نہ کرو، تو یہ توہم جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا اور ہم نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا، حالانکہ کوئی ایسی خبر ہی نہیں ہے، کوئی اس کی اصل ہی نہیں ہے، کوئی اس کا تذکرہ ہی شریعت میں موجود نہیں ہے، اور ہم نے اس کو اس اعتبار سے لے لیا۔ اور پھر ان سے سوال کیا جائے کہ باقی جو مہینوں میں کاروبار کیے جاتے ہیں کیا ان میں نقصان نہیں ہوتا ہے؟ ان میں بھی تو نقصان ہوتا ہے، تو پھر وہ نقصان کہاں سے ہو گیا؟ پھر 11 مہینوں میں تو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر 11 مہینوں کی شادیاں تو بالکل ہیپیلی میرڈ لائف ہونی چاہیے، خوشحال شادی شدہ زندگی۔ شادی شدہ زندگی اور خوشحال یہ ذرا مسئلہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے شادی کر لی، اور دوسرا کہتا ہے میں نے راحت و سکون حاصل کرنے ہی کے لیے شادی نہیں کی۔ تو بہرحال یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ مگر یہ کہ جس کا جو پیار محبت سے رہنا جانتا ہو، عزت دینا جانتا ہو، حقوق ادا کرنا جانتا ہو، تو پھر بالکل وہ گھر شریعت کے مطابق اگر چلایا جائے تو بالکل کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بہترین ایک مثالی گھر بن سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے گھر موجود ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کے علاوہ مہینوں میں شادیاں ہو رہی ہیں وہ ناکام کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس میں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں؟ اس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ساری بیکار چیزیں ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔